بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ہم ایک نئی دکان بنا رہے ہیں۔ یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، یہ بے روزگار تھے کافی عرصے سے، تو ان کے لیے ہم ایک نیا سیٹ اپ بنا رہے ہیں فاسٹ فوڈ کا۔ تو اس دکان کی اب ہم رنگ روغن کر رہے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ اس دکان کی خریداری اور دکان کی تیاری اور مکمل میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گا کہ ایک نئی دکان بنانے کے لیے میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں کافی عرصے سے دکان چلا رہا ہوں۔ یہ سامنے میری دکان ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے تقریباً 4-5 سال ہو گئے ہیں یہ دکان چلاتے ہوئے۔ انشاءاللہ میں جلدی اپنی دکان کا مکمل آپ کو وزٹ کراؤں گا۔ تو آج ہم یہ نئی دکان بنا رہے ہیں، اس کی چھوٹا بھائی لگا ہوا ہے، پہلے رنگ روغن کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ سارا کام آپ کو دکھاؤں گا۔ اپنے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو بہت شکریہ ہوگا۔ میں ولیج فوڈز کے حوالے سے اور اس طرح کی مختلف قسم کی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں، تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اب ہم چلتے ہیں شاپنگ کے لیے، دکان کے لیے سامان خریدنے کے لیے۔ یہ جی ہماری جو نزدیک ترین بڑا شہر ہے وہ ہے تلہ، اور ہم تلہ کے مین بازار میں آ چکے ہیں۔ اور یہاں پر یہ چاچا جی ہیں جو مختلف قسم کی چیزیں بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تیار کرتے ہیں، بہت کاریگر بندے ہیں، اور دکان میں استعمال ہونے والی تقریباً اکثر چیزیں جو ہیں وہ یہاں سے مل جاتی ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالٹیاں ہیں، مختلف قسم کے آٹے والی چھاننیاں ہیں، اور آگے انگیٹھیاں پڑی ہوئی ہیں۔ ہم بھی ایک انگیٹھی خریدیں گے ان سے تکہ وغیرہ کے لیے، تکہ اور کباب کے لیے۔ یہاں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کے اوزار جو ہیں زمینداری میں استعمال ہونے والے اور گھروں میں استعمال ہونے والے مختلف چیزیں، درانتیاں، کلہاڑیاں اور مختلف قسم کے چھاننے۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالٹی پڑی ہوئی ہے ایک، اور یہ جناب کچھ چولہے پڑے ہوئے ہیں موبائل ٹائپ کا جو اندر باہر شفٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ بڑا چھاننا پڑا ہوا ہے جو پوسا وغیرہ چھاننے کے لیے استعمال ہوتا ہے، دانے وغیرہ چھاننے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کی انگیٹھیاں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ انگیٹھی ایک پڑی ہوئی ہے تکہ کباب والی، تو یہ 3 فٹ کی ہے، یہ چھوٹی ہے، مجھے بڑے والی چاہیے۔ تو یہاں پر مختلف قسم کی جو چیزیں وہ بناتے ہیں، تو مجھے ان کا کام بہت پسند ہے۔ یہ ایک چھاننا بنا رہے تھے، یہ آپ ان کا ڈیزائن چیک کریں، یہ سارا کام ہاتھوں سے کرتے ہیں اور بہت خوبصورت کام کرتے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ کسی دن ان کے پاس تفصیلی وزٹ کروں گا اور ان کی ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ ان کے مختلف قسم کے اوزار ہیں جو مختلف قسم کے استعمال ہوتے ہیں کاموں میں۔ اور یہ انگیٹھی جو ہے وہ 3 فٹ کی ہے، اور یہ کچھ سیخ ہیں، تو مجھے سیخیں بھی چاہیے اور یہ انگیٹھی بھی چاہیے ایک عدد۔ تو سیخیں جو ہیں وہ میری پسند کی مل گئی ہیں، اور انگیٹھی یہ والی جو ہے وہ سب سے بڑی یہی ہے ان کے پاس یہاں پر اویلیبل۔ مجھے لانگسٹ سے بڑی چاہیے تھی، لیکن ان کے پاس سب سے بڑی اویلیبل یہی ہے۔ تو یہ میں نے سیخیں پسند کی ہیں۔ یہ گول سیخ جو ہے کباب کے لیے استعمال ہوگی، اور جو چپٹی سیخ ہے وہ تکے کے لیے استعمال ہوگی۔ تو یہ سامان ہم نے لے لیا۔ اب آگے چلتے ہیں اور سامان لیتے ہیں۔ ہم جی آ چکے ہیں کرسی والی دکان پہ، اور یہ ڈیزائن مجھے پسند آیا ہے، یہ گرین کلر کا۔ یہ تھوڑا سا ایوریج قسم کا ہے، یعنی کہ بہت مہنگا بھی نہیں ہے، بہت سستا بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ محدود ہے۔ حالانکہ یہاں پر یہ والی کرسی جو ہے وہ تھوڑی مہنگی ہیں، یہ 6,500 کی ہیں، یہ 5,500 کی ہیں۔ ایک سیٹ ہوتا ہے 6 کرسیوں اور ایک ٹیبل کا، تو 2 سیٹ ہم ان کے لیں گے۔ دکانداروں کا آپ کو پتہ ہے آج کل کہ جس دکاندار کے پاس آپ جائیں وہ 2 گلیاں اپنے حکمرانوں کو دیتا ہے اور 2 گلیاں کرونا وائرس کو دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ جی 500 کی چیز جو وہ 1000 روپے میں تھما دیتا ہے۔ لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے سامان لینا ہے، تو ہم نے مہنگا سستا لے لیا جس طرح بھی لیا۔ یہ 5,500 کا ہم نے سودا کیا ہے ایک سیٹ کا، 2 سیٹ لے لیے ہیں۔ اب واپس چلتے ہیں اپنی دکان پہ، اور وہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے کون کون سا سامان لیا ہے۔ یہ جی واپس دکان پہ آ گئے ہیں۔ یہاں پر ہم کرسیاں لے آئے ہیں، یہ 2 سیٹ کرسیوں کے لائے ہیں، اور یہاں پر 3 بینچ لیے تھے لکڑی کے، یہ گاؤں میں یہی استعمال ہوتے ہیں بیٹھنے کے لیے۔ اور یہ کچھ ٹوکریاں ہیں، اور یہ نیچے چھاننا ہے کو سموسے وغیرہ نکالنے کے لیے۔ اور یہ ایک چولہا لیا تھا بڑے سائز کا۔ یہ چولہا جو ہے وہ کڑھائی کے لیے بہترین رہتا ہے، کیونکہ کڑھائی اس میں سلپ نہیں ہوتی، گرپ کر جاتی ہے۔ اور یہ کرسیاں، اور کرسیوں کے اوپر یہ کچھ کپ پڑے ہوئے ہیں، یہ 3-4 درجن جو ہے وہ کپ لیے تھے، کیونکہ وہ ساتھ میں کچھ چائے کا نظام بھی بنائیں گے۔ اور یہ میں نے انگیٹھی لی تھی، اور یہ کچھ چھاننے ہیں۔ اور یہاں مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے سامان جو ہے وہ استعمال کا، یہاں سیخیں ہم کو نظر آ رہی ہوں گی۔ یہ اوپر سیخیں جو ہیں وہ تکے والی ہیں، نیچے کباب والی سیخیں پڑی ہوئی ہیں۔ اور یہ ٹیبل ہیں، ان کرسیوں کے ساتھ آئے ہیں۔ اور یہ ہماری کڑھائی ہے، اور کڑھائی کے اندر جو سامان پڑا ہوا ہے چھوٹا موٹا، یہ کچھ چٹنی ڈالنے کے لیے چھوٹے چھوٹے پیالے ہیں، اور مختلف قسم کا سامان جو ہے وہ چمچ رکھنے کے لیے سامان۔ اور یہ بوری جو ہے وہ کوئلے کی ہے۔ تو ہم اب سب سے پہلے ہم جو ہے وہ انگیٹھی تیار کریں گے اپنی۔ یہ انگیٹھی ہے،
अब इसको मिट्टी लगा कर तैयार करता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे तैयार करते हैं। ये सबसे पहले हमने मिट्टी ले ली जी। ये लाल मिट्टी जो आम घरों में लिपाई के लिए इस्तेमाल होती है वही मिट्टी है। थोड़ा सख्त किस्म की होनी चाहिए, लाल किस्म की। ज़्यादा रेतली मिट्टी होगी तो वो नाकाम हो जाएगी। और इसमें थोड़ा सा भूसा डालूँगा मैं। ये तूड़ी या भूसा जो आम मिट्टी में डाल के देहातों में आम तौर पे ये इनसे छतों की लिपाई भी की जाती है। तो इसको पहले मैं खुशक मिक्स कर लूँगा अच्छी तरीके से। अगर मिट्टी ज़्यादा हो तो फिर बेलचे की मदद से मिक्स की जाती है, या कसी से, या जिसको कई कहते हैं तभी में, उससे मिक्स की जाती है। लेकिन जो कि थोड़ी सी है तो मैं हाथों से मिक्स करता हूँ, और इस तरह जो अच्छी तरीके से मिक्स भी हो जाएगी। ये सारी को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगा पहले, और जो मोटे ढीले होंगे इसके अंदर उनको हाथों से तोड़ लूँगा। ये जी हमारी मिट्टी जो है वो मिक्स हो चुकी है तूड़ी के अंदर। और ये मेरी बेटी है। अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। बेटियां जो हैं वो एक बहुत अनमोल तोहफ़ा हैं, और ये वालिदैन के हर काम में हाथ बटाने की कोशिश करती हैं। और बेटे अमूमन तमाशाई होते हैं, लेकिन बेटियां जो है वो एक अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। अब जिसमें पानी डाल के इस मिट्टी को हम घोल लेंगे, और घोल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा मैं। और अच्छे तरीके से मिक्स करके मैं इसको 2-2.5 घंटे के लिए रेस्ट दूँगा, ताकि जो छोटे मोटे ढीले इसके अंदर रह जाएंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। 2-2.5 घंटे बाद ये मिट्टी इस शेप में आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल रेडी है लगाने के लिए। अब मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ जनाब। उस भट्टी के अंदर मिट्टी का लेप करता हूँ। बेरोज़गार नौजवान जो हैं, जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं, अगर वो इस काम को शुरू करें तो बहुत आसान है, और बहुत थोड़े से ख़र्चे में ये काम हो जाता है, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी कमाई भी है। ये इस तरीके से मिट्टी में लगा रहा हूँ, इसके नीचे भी और किनारों के साइडों पर भी। ये आपके सामने लग रही है। ये मिट्टी ज़्यादा पतली भी ना हो, और ज़्यादा यानी ढीली भी ना हो ज़्यादा, और ज़्यादा सख्त भी ना हो। ये दरमियानी किस्म की मिट्टी होनी चाहिए। और इसको बातों की मदद से हम शेप देंगे इस तरह से, क्योंकि इसके अंदर हमने कोयले रखने हैं, और इतनी जगह इसके अंदर बचानी है कि कोयले आराम से आ जाएँ। ये आप देख सकते हैं, 1.5 से 2 इंच के करीब इसकी मोटी तय मैंने लगा दी है। इस मिट्टी लगाने का फ़ायदा ये होता है कि ये भट्टी जो है वो ज़्यादा देर तक गर्म रहती है। हम एक दफ़ा कोयले जलाएंगे तो उसके 15-20 मिनट बाद तक जो है वो भट्टी गर्म रहेगी, और कोयले जो हैं वो ख़त्म भी हो जाएंगे, फिर भी भट्टी थोड़ी गर्म रहेगी, तो इसके ऊपर सीख पड़ी रहेगी, तो वो माल गर्म रहेगा। अब इसको फ़ौरन टच देते हैं इस तरह गरमाले की मदद से। जो है इसकी मैं सफाई कर लूँगा अच्छे तरीके से। ये आप देख सकते हैं हमारी भट्टी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसको 4 से 5 दिन लगेंगे सूखने में, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह आगे आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारा काम दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो हमारी इतनी ही थी कि हमने सिर्फ भट्टी तैयार की है और कुछ सामान आपको दिखाया है कि कौन कौन सा सामान लिया है। तो मज़ीद इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।